قرآن کی منتخب صورتوں کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن کو ہم نے اس لیے پہلے بیان کیا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج سے ہم بیان کریں گے کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں یا نماز کے دوران ہیں ان کے بارے میں ہم شروع سے لے کے جہاں تک ہو سکا بیان شروع کریں گے۔ تو اذان جو ہے یہ نماز کا اعلامیہ ہے۔ اذان نماز کا اعلامیہ ہے، یہ کلمہ توحید کی گواہی ہے، اسلام کی دعوت کا اظہار ہے۔ اسی طرح یہ ایک اعلام ہے کہ نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ بستی، یہ علاقہ جہاں سے اذان دی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اسی طرح اس میں اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ جہاں سے اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے وہاں آپ جا کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو بے شمار حکمتوں کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اذان کو مشروع کیا ہے۔ اذان کو اللہ رب العالمین نے اسلام کا ایک اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تو انہیں کہا کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے، پھر جو تم میں سے بڑا ہے علم و فضل کے اندر وہ ایک آدمی آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ تو اذان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی حکم دیا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا یہ اس علاقے کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غزوے پر نکلتے، آپ بستیوں کے پاس سے گزرتے، جس بستی سے اذان کی آواز سنائی دیتی آپ اسے کچھ نہیں کہتے، اور جہاں سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ اذان کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان میں کتنا ثواب ہے، اذان دینے کا کتنا اجر ہے، اسی طرح پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگوں کو اذان کے لیے اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی بھی کریں، قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلے وہ اذان دے اور جن کا نام نکلے وہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنین جو ہیں اذان دینے والے کل قیامت کے روز ان کی گردنیں لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، ان کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے، محدثین نے اس کے بے شمار معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ عرب کے اندر لمبی گردن سے مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی اپنے قوم کے اندر شرف والا ہے، عزت اور مرتبت والا ہے، بلند مقام والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کل قیامت کے روز بلند مقام کے حامل ہوں گے اور لوگوں کے سردار یا لوگوں کے چودھری اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح کل قیامت کے روز ان کا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ لمبی گردن سے مراد واقعی ان کی لمبی گردن ہوگی، وہ اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشر کے میدان میں لوگ اپنے پسینے کے اندر غرق ہوں گے، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا۔ کسی کا پسینہ، کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہے اور کسی کا پسینہ یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے اور کسی کا یہاں تک ہے، یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اسی لیے مؤذنین کی اللہ رب العالمین نے گردنیں لمبی کر دی تاکہ وہ اس سارے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو اس کے اور بھی معنی بیان کیے جاتے ہیں، یہ دو بڑے اہم معنی ہیں جو آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو دوسری فضیلت یہ ہو گئی کہ ان کی لمبی گردنیں ہوگی
یہ کل قیامت کے روز انہیں شرف، انہیں عزت اور انہیں اللہ رب العالمین کے ہاں اچھے مناصب عطا کیے جائیں گے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس طرح کہ آپ نے کل سنا، کہ اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اذان کی آواز سن کے اس طرح بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دبر سے پیچھے سے آواز خارج کرتا ہوا وہ دور بھاگ جاتا ہے، جہاں جب تک اذان اسے سنائی دیتی رہتی ہے وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامہ۔ آپ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، اس کی آواز کو کوئی بھی سنتا ہے، وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ جمادات میں سے ہو یا نباتات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، فرمایا کہ الا شهد له يوم القيامہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دیں گی، اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں یغفر له مدى صوته، کہ جہاں تک اس کی آواز سنی جاتی ہے وہاں تک اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر خشک و تر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، ہر متحرک چیز اور ہر ساکن چیز، جمادات و نباتات، انسان، جن، ہر چیز جو اس کی آواز کو سنتے ہیں وہ اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس قدر اس کی فضیلت ہے اذان کی، تو اس سلسلے میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو یہ فضیلت حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ فضیلت حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ آپ اچھی آواز میں اذان دیں، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین اذان دیا کرتے تھے ویسے آپ کی اذان ہو، لفظی غلطیوں سے پاک اور بلند آواز والا، اذان دینے والا بلند آواز کا مالک ہو۔ تو اس طرح کی اگر آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے آپ کو خصوصیات عطا کی ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں پیش قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ فضیلتیں آپ کے سامنے ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کا ابھی وقت ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کا نام کیا تھا؟ آپ کے کتنے مؤذن تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک، دوسرے ابن ام مکتوم، ابن عبداللہ ابن ام مکتوم، تو یہ نبینہ صحابی تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو یہ آپ کے دو مؤذنین کے نام ہیں، یہ ہمیں یاد رہنے چاہیے، یہ سیرت کا سبق ہے، ٹھیک ہے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم، ٹھیک ہے، لکھ دوں آپ کو۔ تو یہ آپ کے مشہور مؤذن تھے، آپ کے مشہور مؤذن تھے۔ اس کے علاوہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہوا کرتے تھے، جن میں ان سب کے سردار جو ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ کو اذان دینے کا شوق ہو وہاں پہ آپ کو اذان کے الفاظ کے معنی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس چیز کے لیے بلا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اس بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عام اذان دی جاتی ہے، جو مشہور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کے 15 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ اس کے 15 کلمات کہتے ہیں، 15 کلمات ہیں۔ شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کتنی مرتبہ؟ اور حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے 4 کہا، لا الہ الا اللہ کتنے ہو گئے؟ 4 6 8 10 12 14 اور 15۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے کتنے کلمات تھے؟ جو زیادہ مشہور الفاظ ہیں وہ یہی ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذان سکھائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی پر پریکٹس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اذان کے کلمات جو بلند کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو مؤذن اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور وہ بلند آواز سے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ہے یا اس کو ملانا ہے، اللہ اکبر۔ تو عربی زبان کا قاعدہ یہی ہے کہ لفظ اللہ کا جو الف ہے، اگر اس کو پہلے کلمے کے ساتھ ملایا جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے، پیچھے والا حرف ڈائریکٹ جو ہے لفظ اللہ کے ساتھ ملے گا، الف دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق، تجوید کے مطابق یہی اصول ہے کہ را کو پھر اللہ کے لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، الگ نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ 4 مرتبہ شروع میں کہنے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ اللہ کا معنی آپ جانتے ہیں، اللہ۔ اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صرف بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا ہے۔ اکبر سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے، وہ بھی بڑا آدمی ہے، وہ بھی بڑا آدمی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آدمی ہے، تو اس کو سب پہ جو ہے فضیلت دے دی گئی، اس کو سب پہ فضیلت دے دی گئی۔ تو کبیر بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے نامور ہیں، بڑے نامی گرامی ہیں، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے پائے کا، اللہ کے درجے کا، اللہ کا ہمسر، اللہ کا جوڑ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پہ ذہن کے اندر یہ تصور بھی ہونا چاہیے، اذان دینے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آ چکی ہے اذان کی، اور اس اذان کے کلمات کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو مجھے اپنی ساری مشغولیات چھوڑ دینی چاہیے، مجھے اپنے ساری مصروفیات وہیں پہ روک دینی چاہیے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، میری مصروفیت سے بھی، میرے کام سے بھی، جن کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ان سے بھی، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب اللہ کے نام کی آواز لگ گئی ہے تو میرا اب اس ساری مصروفیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اب اللہ رب العالمین کی طرف مجھے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیویاں بیان کرتی ہیں علیہن الصلاۃ والسلام، کہ جب اذان کی آواز آتی آپ ہمارے درمیان سے ایسے اٹھتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، صحیح ہے، جب اذان کی آواز آتی آپ ہمیں یوں چھوڑ کے جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ اس طرح بیگانے ہو کے اللہ کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو یہی اس کا معنی ہے، یہ ذہن کے اندر ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو بندہ پھر نماز سے سستی نہیں کرے گا، یہ سننے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا، یہ سننے کے بعد یہ نہیں کہے گا یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، پھر میں دکان بند کرتا ہوں، پھر میں اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہوں، پھر میں اپنی مصروفیت کو ترک کرتا ہوں، نہیں، جیسے ہی یہ کلمات سنیں تو ساری مصروفیات وہیں پہ روک دیں اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں، جیسا بھی کام کر رہے ہیں، ان سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العالمین کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، کیونکہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کام کے لیے وہ کام اللہ رب العالمین کی بات نہ سن رہے ہوں، وہ ہو ہی نہ سکے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مقدر ہی نہ ہو کہ وہ ہونا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کو مزید لیٹ کر دے، آپ کے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اکبر کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 مرتبہ اس بات کا تکرار کیا جاتا ہے اذان کے شروع میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن گواہی دیتا ہے، اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اشہدو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شہادت کا معنی تو آپ جانتے ہیں، شہادت دینا، گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ الہ الا اللہ، ان کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کلمہ توحید۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکیلا ہی ہر طرح کی عبادت کا سزاوار ہے، ہر طرح کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، اللہ اکیلا ہی تمام تر عبادات کا مستحق ہے، حقدار ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مؤذن جو ہے اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اور سننے والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، جیسے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، ویسے کہو، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو جہاں پہ مؤذن گواہی دیتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے، سننے والا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدھا سادہ اس کا معنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے اس کی عملی تفسیر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ٹھیک ہے۔ کہ جہاں پہ مؤذن چہار جانب عالم میں، سارے جہانوں میں، جہاں جہاں پہ اذان ہوتی ہے، وہاں پہ جب بھی مؤذن جو ہے اللہ رب العالمین کے ایک معبود ہونے کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے اکیلے معبود برحق ہونے کا بیان کرتا ہے، وہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سننے والا بھی پھر یہی بات دہراتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ اس طرح کہ ہم نے کہا، اس گواہی کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اس گواہی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی رسول نہیں۔ بالکل بالکل، اس کا معنی یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، اس کا طریقہ کس سے لینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ اللہ کی عبادت کے طور طریقے کس سے سیکھنے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہی اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے قاصد ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ قاصد کو کہتے ہیں، پیغمبر کو کہتے ہیں، پیغام رساں کو کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دونوں صورتوں میں ہم تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، قولن بھی فعلاً بھی۔ آپ نے زبان سے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا اور عمل سے بھی بتلایا کہ اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے، اللہ کی دعوت کیا ہے، اللہ کی چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس بات کا اقرار اس بات کا متقاضی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس بات کا متقاضی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، کیونکہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبت بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا، ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ گویا کہ آپ کو یہ سند حاصل ہوئی کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ وہی کام ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور یہ دنیا جہاں میں کسی اور کے پاس یہ سند نہیں ہے
کسی اور کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ جو آپ کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کر لے گا۔ کسی اور کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، کیونکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے اللہ رب العالمین نے غلطیوں سے آپ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، آپ کو اللہ نے غلطیوں سے پاک رکھا ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی، اللہ نے فوراً آپ کی اصلاح کی، درستگی کی اور آپ کو بتلا دیا کہ یہ درست راستہ ہے، آپ اس راستے سے ہٹ جائیں جو پہلے آپ اختیار کیے ہوئے تھے، اور اس راستے کو اختیار کریں جو اللہ رب العالمین ابھی آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور آدمی پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل نہیں کی، وحی کا نزول جس پر ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو بندہ اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمات 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ پھر ہے حی علی الصلاۃ۔ حی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آؤ، لپکو، دوڑو، بھاگو، علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ علی کا معنی اگرچہ پر ہوتا ہے، اصل میں علی معنی ہوتا ہے پر، لیکن یہ لازمی اصول نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی علی آئے گا اس کا معنی پر ہی ہوگا، بلکہ سیاق و سباق کو دیکھ کر، آگے پیچھے دیکھ کے اس کے معنی چینج ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوڑو، لپکو، نماز کی طرف دوڑو۔ الصلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو۔ الصلاۃ قرآن مجید میں نماز کو الصلاۃ ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوڑو نماز کی طرف، لپکو، آؤ نماز کی طرف۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ اپنی پہلے کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد، پھر اپنے معبود برحق ہونے کا اعلان کرنے کے بعد، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان کرنے کے بعد اصل مدعا کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف اذان دی جا رہی ہے۔ یہ اذان کا اعلامیہ ہے، یہ آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اب جو ہے نماز کا وقت ہے، اب کوئی اور چیز نہیں چلے گی، اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب نماز ہی ادا کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہل کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، 50 نمازیں فرض کی گئی تھی معراج کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ آپ تصور کریں اگر وہ 50 برقرار رہتی تو آپ کے پاس کوئی اور ٹائم تھا کام کرنے کا؟ نہیں، آپ کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں بچنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہو جایا کرنی تھی، آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد اذان ہو جایا کرنی تھی۔ آپ نے سارا دن اور ساری رات کسی پہ لگے رہنا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی کمال مہربانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، جس طرح کے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کی طرف آپ واپس گئے اور اللہ سے تخفیف کا مطالبہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اسی کا فیصلہ اسی طرح کیا تھا۔ تو پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں رکھ دی اور کہا کہ جو 5 پڑھے گا اس کو کتنے کا ثواب ملے گا؟ 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا؟ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم یہ دنیا کمانے، مناصب حاصل کرنے اور دنیا جہاں کی خصوصیات حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہمیں پیدا اللہ رب العالمین نے کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے شروع میں 50 نمازیں فرض کی تھی، 50 نمازیں فرض کی تھی۔ تو اب اللہ رب العالمین نے 50 میں سے 5 برقرار رکھی اور کہا جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ پھر 50 میں سے بھی جس کی نماز کے اندر جس قدر زیادہ خشوع خضوع ہوگا، جس کی نماز کے اندر جس قدر للہیت تقوی والے ہوگی، جو ایمان میں جس قدر اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگا، اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تم اسی لیے پیدا کی گئے ہو، تم اسی لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، اور نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ لا حق فی الاسلام من ترک الصلاۃ، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ حی علی الفلاح، پھر اللہ رب العالمین نماز کی تشریح دوسرے الفاظ کے اندر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ حیا کا کیا معنی ہم نے کیا تھا؟ دوڑو، لپکو، بھاگو۔ علی الفلاح، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ لپکو کامیابی کی طرف،
بھلائی ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں ہو سکتا، بھلائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوڑو کامیابی کی طرف، تو اللہ نے کیا بتلایا ہے اس میں اشارتاً کہ اصل نماز کے اندر ہی کامیابی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ کل قیامت کے روز سرخرو ہو جائے، وہ سرخرو اس طرح کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچاؤ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح ممکن ہے؟ نماز کے ذریعے ہی ممکن ہے، اللہ کی عبادت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل میں ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اذان آواز دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ اذان سن کے بھی جو آدمی گھر میں بیٹھا رہے، گویا کہ وہ کامیاب ہونا نہیں چاہتا، گویا کہ وہ کامیابی نہیں چاہتا۔ دنیاوی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے اور اخروی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے۔ اللہ کی طرف سے کتنی مرتبہ دن میں پکارا جاتا ہے آپ کو کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کے اندر کامیابی ہے، نماز کے اندر بھلائی ہے، نماز کے اندر آپ کی فلاح ہے، نماز کے اندر آپ کے لیے ساری خیرات و برکات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ غافل لوگ ہیں جو اللہ کی اس پکار کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے۔ پھر آخر میں پھر اللہ رب العالمین اس بات کا دوبارہ اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ برحق کا جو اضافہ کرتے ہیں اس کی خاص وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معبود دنیا کے اندر کئی سارے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہیں لیکن معبود تو ہیں، لوگ انہیں معبود سمجھتے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی معبود تو لوگ باطل بھی کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے الہ بنا رکھے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر دیکھیں یا آپ دیکھ لیں، بے شمار ہیں لوگوں نے الہ بنا رکھے ہیں، وہ انہیں معبود سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم برحق کا اضافہ کرتے ہیں اس کے ترجمے میں، تاکہ دونوں کے اندر فرق ہو جائے، تمیز ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم جب پڑھے ہیں، آگے آئے گا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ جو عام اذان ہے اس کے 15 کلمات ہوتے ہیں، 15 کلمات ہوتے ہیں، ایک آیت کے تو فرق آئے گا، آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو یا کوئی آپ کے پاس اضافہ ہو تو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ تصویب کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ مزید اذان کے حوالے سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے، آج ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ تھوڑا سا سر دال اور دہی کو لوگ لا کے پڑھتے ہیں بابو کیسے؟ محمد رسول اللہ، ہاں جی، یا واضح ہے، وہ اذان جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے، تو عربی زبان کو عربی قواعد کے مطابق پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ملا کے پڑھنا چاہیے، ملائیں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ علیحدہ محمد نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جب وہ اس کے اوپر شد موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ ضم ہو جائے گا، اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہو جائے گا، یہ ساکن ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے جتنا ہو سکے انشاءاللہ۔ محمد رسول اللہ، ہاں جی، نہیں میم کے اوپر کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، اس کے اوپر دو ضربیں ہیں، نبیم کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر غلط ہے۔ جی جی جی، یہی ہم نے کہا شروع میں کہ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی جی، کیونکہ عربی زبان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی جی جی، اللہ اکبر، جب ملایا جاتا ہے نا وصل اور فصل کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، رکنا نہیں ہے، آگے ملائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں جی اللہ اکبر، جی جی، لکھا اسی طرح جائے گا لیکن تھوڑا اس طرح جائے گا، ٹھیک ہے۔
صحیح. لفظ آیا یا تا یا- کا لفظ ہے کیا؟ یہ آخر میں تا ہے، عربی میں صلات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن قرآن میں جہاں پہ بھی آخر میں اس تا کو کہتے ہیں تائے مربوطہ. جہاں پہ بھی آخر میں تائے مربوطہ آئے، ٹھیک ہے، گول تا جس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ہا ہو جائے گا تاکہ نقطے اڑ جائیں گے. حی علی الصلاۃ، ہاں پڑھیں، ٹھیک ہے. حی علی الصلاۃ. کل میں نے کہا اس کی پریکٹس انشاءاللہ ہم بھرپور انداز سے کریں گے. اگر ملائیں گے تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اگر رکنا وہ بھی اصلاح یہی آئے گا. یہی تھا. ٹھیک ہو گیا. چلیے ایسے کھڑا ہے. مجلس کی دعا صحیح. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، جانا نہیں ہے.